مشکلات پر قابو پانا ہے، غالب آنا ہے۔ ہماری زندگی زمین کے اوپر جو ہے، میری اور آپ کی، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم طرح طرح کے مسائل کے اندر، الجھنوں کے اندر، فکروں کے اندر، معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، اور ڈھیروں باتیں مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر جب بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کے لیے جو ایک ایماندار کو درکار ہے وہ فائٹ ہے، جنگ ہے، روحانی جنگ ہے، اپنے معاملات کو خدا کے تخت کے پاس لے کے جانا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ فکر نہ کرو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے معاملات کو جانتا ہے۔ اور یہ حوالہ جات جو میں نے پڑھے ہیں، تسلی کی بات آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہمارے حق کی، اور آگے بولیے، معاملے کی کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیے، تائید کرتا ہے۔ تائید کا مطلب وہ فیور دینا، سپورٹ کرنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا ہمارے معاملوں کی تائید کرتا ہے، ہمیں فیور دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اس سے میں اور آپ دلیری کے ساتھ ہر ایک معاملے کو، کئی دفعہ ہم شاید سوچتے ہیں کہ نہیں، خدا سب کچھ جانتا ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس کو بتانا ہے، کہنا ہے، بے شک وہ جانتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، عام روٹین کے اندر بھی ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کا ہے، مہینے 2 مہینے کا ہے، اور وہ سویا رہے گا، چاہے اسے بھوک بھی لگی ہے تو ماں اسے فیڈ نہیں کرے گی، دودھ نہیں دے گی، تو اگر وہ چلانا شروع کر دے گا، روئے گا، تو پھر ماما کو فکر ہوتی ہے، وہ کہتی کہ نہیں، بچے کو کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے دودھ کی، تو وہ اس کو کیا کرے گی؟ کہے گی کہ جلدی جلدی اس کو فیڈر بنا کر دودھ دیا جائے۔ تو مطلب ہے کہ اس کو کہیں گے، اس لیے بائبل میں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو۔ اب یہ مانگنا، ہر ایک بات، وہ چاہے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں، بوجھ کیوں نہیں، اس سے کہنا ہے، اور یہی وہ چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم اسے کہتے ہیں ہر ایک بات، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اس پر ہے۔ عام پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ساری ضرورت کا پتہ ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے، باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے بچوں کو کیا چاہیے، لیکن پھر بھی جب بچہ کہتا رہتا ہے تو پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تو اس کو یہ ضرورت ہے چیز، یہ اس کو مہیا کی جائے، تو پھر وہ اس کو لا کر دے دیتے ہیں۔ تو یہی حال ہے، خدا بے شک سب کچھ جانتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کو کہنا ہے، اس کو جو ہے وہ مانگنا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا بھروسہ اس پر ہے، ہم اس کی ذات پر انحصار کرتے ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار اس کی ذات پر ہے، اور کسی ذات پر ہمارا انحصار نہیں، بلکہ خدا کی ذات پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو مانگنے سے جو ہے نا یہ مراد ہے کہ ہمارا انحصار خدا کی ذات کے اوپر ہے، ہم دوسرے وسائل پر نہیں جو ہے وہ تکیہ کرتے، بھروسہ کرتے، خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، توکل ہے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ بات کو، میٹرز کو، آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں گا، پھر اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ بزرگ موسیٰ جب قوم ساری کو نکال کر لے کے آ گیا تو کوئی 20 لاکھ کی وہ جماعت تھی، بھیڑ تھی، تو وہ ساری جماعت کو لے کر جب نکل آیا، اب اس کو سارا دن لگ جاتا ان کے میٹر سولو کرتے کرتے، معاملات کو دیکھتے دیکھتے،
وہ کسی کا کوئی میٹر ہوتا، کسی کی کوئی فکر ہوتی، کسی کا کوئی کام ہوتا، اب وہ ساری باتوں کو لے کر وہ سارا دن اس کو لگ جاتا ہے۔ تو اس کے سسر نے اس کو ایک بات کہی، یترو اس کا سسر تھا، اس نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر موسیٰ کہ یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے تیرے لیے کہ سارا دن تو وہ لگا رہتا ہے ان کے میٹرز کو حل کرنے کے لیے، تو ایسا کیا کر کے ان پر 50 100 پر سردار مقرر کر دے، یعنی اگر 100 کا گروپ ہے تو 100 کی جس کے اندر لیاقت ہو اس کو 100 پر مقرر کر دے، جو جس کے اندر 50 کی کیپیسٹی ہے، قابلیت، اس کو 50 پر مقرر کر دے۔ تو بائبل میں خوبصورت بات لکھی ہے، یترو نے کہا کہ ان کے لیے تو خدا کے پاس تو جایا کر، ان پر مقرر کر دے بزرگوں کو، لیکن ان کے میٹرز کو لے کر خدا کے پاس تو جایا کر۔ یہ بزرگ موسیٰ کو یترو نے مشورہ دیا، یترو بھی موسیٰ کا سسر تھا، تو یہ اس نے اس کو بات کہی کہ تو خدا کے پاس ان کو لے جایا کر، ان کے میٹرز کو، معاملات کو۔ آج یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خدا کے پاس، اور ایک لیڈر، ایک پاسٹر، ایک چرواہا یا دیگر جو خدمت سر انجام دیتے ہیں، چاہے سنڈے اسکول کی ہے، چاہے یوتھ کی ہے، چاہے بہنوں کی ہے، خدا کے پاس ان کو لے کے جانا ہے۔ موسیٰ کو یترو نے یہی کہا، کہتا ہے کہ تو ان کو کیا کر، خدا کے پاس لے کے جایا کر۔ اور یہ خدمت، یہ بہت جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، ایک چرواہے کی، پاسٹر کی جو ذمہ داری ہے بہت بڑی، ہم کرتے تو ہیں، لیکن جو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے شاید اس پر پورا کہیں نہ کہیں کمی ہوتی، پورا نہیں کرتی۔ لیکن ایک پاسٹر ایک کمپیشن، ایک ہارٹ، اس کے اندر ایک ترس سے بھرا ہوا دل، بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح کو بھیڑ کو دیکھ کر اس پر ترس آیا، وہ بھیڑ کو دیکھ کر اس کو ترس آ گیا۔ یہ لیڈر پال وہ لوگوں کے لیے ترس رکھتا تھا، کہتا ہے میں تمہارے لیے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ مسیح کو جان لو، مسیح کو پہچان لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہارٹ، یہ دل ان کے پاس ہے کہ ترس سے بھرا۔ اور دوسری بات کہ وہ اپنی کلیسیا، اپنے لوگوں کو خدا کے پاس لے کے جائے، ہر ایک ایماندار بہن بھائی کو جو اس کے سپرد گلہ ہے وہ اس کو خدا کے پاس لے کے جائے۔ مسیح بھی گتسمنی باغ میں، 17واں باب، گتسمنی باغ کے اندر اس کی جو پریئر ہے، یوحنا کی 17واں باب، آپ وہ دیکھیے، اس نے پریئر کی، دعا کی سب کے لیے، کہتا ہے خداوند یہ جو تو نے مجھے دیے ہیں، اب یہ دیکھیے جو سپرد ہے اس کے، اور جو میرے اور آپ کے سپرد ہے، ان کے لیے ایک ترس، رحم، اور پھر جو یہاں پر ہے کہ ان کے میٹرز کو لے کر یترو نے موسیٰ کو کہا کہ تو خدا کے پاس جایا کر، سارا دن تو ادھر لگ جاتا ہے ان کے میٹر سالو کرتے کرتے، تو خود ان کو خدا کے پاس لے کے جایا کر۔ تو یہ ہے جی کہ ایک فائٹ معاملات کے لیے، مسائل کے لیے، اور یاد رکھیں کہ ہم طرح طرح کے مسائل کے اندر سب گھرے رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر کمزور ہو گئے، اسے مسیح خداوند نے بھی کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں، ایک دعا کرنے والا شخص کو آزمائشوں سے بچا رہتا ہے۔ اس پر بھی آ سکتی ہیں، آئیں گی ضرور، لیکن وہ پھر نکل جائے گا، وہ بچ جائے گا، مشکلات مسائل سے نکل جائے گا۔ گر سکتا ہے، ایماندار بھی گر جاتے ہیں، خدا کے لوگ بھی گر جاتے ہیں، سب گر سکتے ہیں، لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے نکل جاتے ہیں۔
تو فائٹ فار میٹرز، اس کا مطلب کیا کہ ہم نے ایک بڑی جنگ کرنی ہے. یہ ایسے معاملات نہیں حل ہوتے. خدا کے پاس ان کو لے کے جانا ہے، اس کو کہنا ہے، بتانا ہے. اور یقیناً خدا، جیسے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے معاملے کی تائید کرتا ہے، فیور کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں معاملوں کی تائید کو کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ شاید نہیں ہے عہد دسن کی ضرورت نہیں خدا، لیکن یاد رکھیے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کتنا بھی. ایک زبور گاتے ہیں نا، پورا کرے گا وہ تیرا مطلب، آگے بولو ذرا ذرا. ہاں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ذرا ذرا ذرا، تھوڑا تھوڑا. یہ ذرا گائے ذرا. درخواستاں تیریاں پوری کرے گا، درخواستاں اندرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، کچھ میں نے وہ کچھ اور گا رہی تھی. لیکن جو مین فوکس ہے اس بات کا کہ ہمارے ذرا ذرا مطلب کو بھی جانتا ہے اور وہ پورا کرنا چاہتا ہے. ہمیں کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے. سب کچھ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار اس پر ہے، ہمارا بھروسہ اس پر ہے. تو یہ ایک فائٹ کے اندر ہے، دعا کے اندر ہے. موسیٰ کو یہ کہا گیا. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بزرگ یعقوب کی. جب واپس آ رہا تھا تو اس کے پاس بہت لوگ تھے. اس نے 2 گول کیے. ایک گول کو اس نے وہ دریا کے آگے بھیج دیا اور ایک گول پیچھے رہ گیا. تو یعقوب اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا. اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں میرا بھائی عیسو میرے خاندان کو ختم نہ کر دے. لہذا اس نے پھر کیا کیا کہ اپنے آدھے گھرانے کو آگے بھیج دیا دریا کے. تو مطلب تھا کہ اگر یہ جو آدھے لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو پھر میرے آدھے پیچھے خاندان بچ جائے گا. ایک ڈر تھا، خوف تھا. آج بھی شاید ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے، گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ڈر خوف پایا جاتا ہے کہ شاید وہ مستقبل کے اندر کیا کریں گے، وہ کس جاب پر لگیں گے، یا کیا ان کا فیوچر ہوگا، کیا مستقبل ہوگا. اس طرح کا ایک خوف، دہشت یعقوب کے بھی سامنے یہی تھا. وہ اپنے گھرانے سے بڑا پیار کرتا تھا. اس نے لہٰذا کیا کہ 2 گول کیے. آدھا گول آگے بھیج دیا دریا کے اور آدھا پیچھے بھیج دیا اور خود دعا کرنے کے لیے جھکے. اب یہ فائٹ ہونے جا رہی ہے، فائٹ فار میٹرز. یہ معاملہ میٹر تھا اس کے سامنے کہ پورا گھرانہ ہے، میں نے 20 سال محنت کی ہے، یہ برکتیں ہیں. عیسو آ گیا ہے گول کے ساتھ، 400 لوگ ہیں اس کے ساتھ، یہ وہ تو ختم کر دے گا. ہم تقریباً جو 50-60 لوگ ہوں گے اور وہ تو ختم کر دے گا سارا کچھ. اس کے اندر ایک دہشت، خوف، ڈر تھا. لہذا وہ دعا میں جھک گیا، پریئر کرنا اس نے شروع کر دی. اور آپ دیکھیں جب وہ پریئر کر رہا تھا تو وہاں پر یہوہ خدا خود آ گیا. آپ دیکھیں کیسے وہ نہ سنے اپنے بچوں کی. وہ کیوں نہیں سنتا؟ سنتا ہے. بائبل میں لکھا ہے اس کے کان مقدسوں کی دعاؤں پر لگے. اس کو معلوم ہے کہ یعقوب بڑا ڈرا ہوا ہے، خوف کے اندر ہے، وہ خود وہاں پر آ گیا.
اور خود آ گیا تو پھر وہاں پر ایک فائٹ شروع ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں, فائٹ فار یور میٹرز, اپنے معاملات کے لیے فائٹ کرنا. اب خدا نے اس کو یہوہ خدا خود آ گیا اور اس کے ساتھ ایک فائٹ شروع ہوئی. رات پوری فائٹ ہوتی رہی. صبح ہو گئی, وہ پڑنے والا تھا. یہوہ خدا جو فرشتے کے روپ میں تھا, اور یاد رکھیں جہاں پر خداوند کا فرشتہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے, وہاں پر یہوہ خدا خود مطلب ہے, کیونکہ یہوہ خدا اینجل آف دی لارڈ, خداوند کے فرشتے میں وہ اپنا ظہور دیتا تھا, ظاہر ہوتا تھا. تو وہاں پر پیدائش کی کتاب میں فرشتہ لکھا ہے, لیکن جب ہوسیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا سے اس نے فائٹ کی. آپ یہ دیکھیے, تو گویا وہ خدا خود تھا وہاں پر, یہوہ خدا خود وہاں پر تھا. اب یعقوب کی وہاں پر فائٹ ہوگی شروع. وہ کہتا مجھے جانے دے, وہ کہتا نہیں مجھے برکت دے, میرا گھرانہ مشکل کے اندر ہے, عیساؤ سامنے آ رہا ہے 400 لوگوں کے ساتھ. وہ کہتا صبح ہونے والی, مجھے جانے دے. کہتا نہیں جانے تو. یہ فائٹ ہے. یہ بے شک یہ ایسی فائٹ ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اور باپ اس کا وہ بستر کے اوپر ایسے ایک دوسرے کو چمٹ کر فائٹ کرتے ہو. تو یہوہ خدا خود بھی بڑے پیار کے ساتھ یعقوب کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے. حالانکہ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں, وہ اس کو ایسے کرے تو وہ ادھر وہ جا بھی سکتا, لیکن نہیں, اسے معلوم ہے کہ اب میرا برگزیدہ, میرا بچہ میرے ساتھ وہ ریسلنگ کر رہا ہے, فائٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جانے دے, وہ کہتا ہے نو, پہلے مجھے برکت دے. اب یعقوب کو کئی دفعہ ہم لے لیتے ہیں دھوکے باز کے معنی, لوگ اس کو کہہ دیتے جلدی سے دھوکے باز کا, بھائی وہ دھوکے باز نہیں. یعقوب کا مطلب جو ہے وہ عین کاف بے, اس کا مادہ ہے عین کاف بے, جس سے بنتا ہے عقب کشائی کرنے والا, پیچھے بھاگنے والا, برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا شخص. وہ دھوکے باز نہیں تھا. کیا خدا دھوکے بازوں کو برکتیں دیتا ہے؟ نہیں. کیا وہ ایسے جو دھوکہ بازی کرتے ہیں یعقوب کو کہہ دیتے بھئی اس کو اتنی برکتیں دھوکے کی وجہ سے ملی؟ نو. وہاں پر تو اس نے ایک ڈیل کی وہاں پر, اور کیوں کی؟ بائبل پڑھ لیجیے, عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ نہ ہم حرام کار اور بے دین سو کی مانند بنے. لکھا ہے جس نے ایک وقت کے کھانے کے عرص میں پلوٹے ہونے کے حق کو نہ چیز جانا, اس کو قدر نہیں تھی پلوٹے ہونے کی, برکتوں کی. آج میں اور آپ بائبل میں لکھا کہ ہم پلوٹوں کی جماعت ہیں, فرسٹ بورن, جن کو خدا نے دنیا میں سے چن لیا, اللہ کر لیا, لیکن کئیوں کو اس کی پرواہ نہیں, وہ اس برکات کی قدر نہیں کرتے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ برکتیں ہیں کیا. تو عیساؤ اس کو پلوٹے ہونے کی قدر نہیں تھی, اور لکھے بائبل میں کہ وہ حرام کار اور بے دین شخص تھا, تو اس کو قدر نہیں تھی. یعقوب کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دے. اب یعقوب کو قدر ہے برکتوں کی, کہتا ہے یہ پلوٹے ہونے کا آپ کو کیا کر دے, مجھے دے دے. اس کو معلوم ہے کہ بھئی برکت تو اس سے ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, اس کی ماں نے اس کو بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ کہ لکھا ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اس کی ماں کو یہ معلوم تھا. کیا معلوم تھا؟ کہ بڑا چھوٹے کی, اس کو معلوم تھا کہ برکت تو چھوٹے کی ہے, اور لینے کون جا رہا ہے؟ بڑا. وہ فوراً پلان کے اندر آ گئی. اب یہ دیکھیں معاملات کے ساتھ جائیں, یا معاملہ بگڑنے جا رہا ہے, سارا سسٹم درم برم ہو رہا ہے, تو ربکا کیا خاموش بیٹھی ہے؟ خدا کی بندی جس سے وعدہ کیا گیا کہ 2 قومیں تیرے بطن کے اندر ہیں, اور چھوٹا جو ہے وہ بڑا جو ہے چھوٹے کی خدمت کرے گا, اس سے قوموں کے وعدے ہیں, وہ کیا خاموش بیٹھی ہے, سست بیٹھی ہے؟ بعض ہوتے ہیں نا ایسے سست, بچوں کو کہتے نہیں بیٹھا رہا,
سویا رہے، ابھی ابھی ٹائم ہے، لیٹا رہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ دنا عورت اپنے گھر کو بناتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تابع رکھتی، کنٹرول کرتی ان پر، ان کو سکھاتی، گائیڈ کرتی ہے. یہ ربکا یہی کام کر رہی تھی. کئی ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ نہیں ٹھیک طور سے گائیڈ کرتے، یا ٹھیک ان کی رہنمائی نہیں کرتے، یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے کہ بچے کہاں پر ہیں. بھئی کیوں؟ وہ برکتوں سے دور ہو. یہ برکت، روحانی برکت یہ ہے. دنیا کی دولت بائبل میں لکھا کہ آدمی اگر ساری دنیا بھی حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، جو کچھ مرضی بن جائے، اگر خدا سے دور ہے تو پھر زیرو، کانٹا. اور اگر ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے اور خدا کے ساتھ ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. سب سے پہلے خدا، نجات، بادشاہی. تو ربکا کو یہ سارے میٹرز کا پتہ. ربکا وہ اٹھی، اس نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہونا، چل تو اندر جا اسحاق کے پاس، وہ اسحاق کے پاس. اسحاق کو اس سے ذرا اسحاق نے کھانوں پہ لگایا ہوا تھا. اسحاق کہتے ہیں، اسحاق کو اس کو کہتا ہے کہ جا تو میرے لیے شکار مار کے لے کے آ، اچھے سے کھانا بنا، میں تجھے برکت دوں گا. ربکا فوری اس نے کہا نہیں، برکت میرے بیٹے کو، چھوٹے کو ملنی چاہیے، کیونکہ خدا کا یہ پلان ہے. اس نے دھوکہ نہیں دیا اور وہ شکار سے آیا، اب شکار بھی نہیں ملا. خدا سے دور رہیں گے تو پھر کہاں کام کاج بھی ملے گا؟ وہ کبھی مل جائے گا، کبھی نہیں ملے گا. تو شکار اس دن نہیں ملا اور بھوک سے مرا جا رہا تھا. لکھا ایک وقت کے کھانے کے عرص میں اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو اس نے بیچ ڈالا. یعقوب دھوکے باز نہیں تھا، بلکہ وہ تو پیچھے برکتوں کے بھاگتا ہے. اور وہ وہاں پر فرشتے کے ساتھ، یہوہ خدا کے ساتھ خود زور آزمائی کرتا ہے. اور ہوشیہ کی کتاب پڑھ لی کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنی توانائی کے ایام میں خدا کے ساتھ اور دوسری بات آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی. اور بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے وہ غالب بھی آیا. غالب آیا. جو فائٹ کرتے ہیں غالب آتے ہیں. یہوہ خدا خود وہاں پر اسی وقت آ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے برکت دے. کہتا ہے میں تجھے، کہتا ہے مجھے جانے دے. کہتا ہے جب تک برکت نہیں دے گا جانے. اب یہ میٹرز اس کے سارے وہ بتا رہا ہے یہوہ خدا کو. تو اس نے کہا چل بھی ٹھیک ہے. برکت کیا ملی؟ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں، مطلب تجھے برکتوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ تو خدا کا شہزادہ کہلائے گا. پرنس آف گاڈ، اسرائیل تیرا نام ہوگا. ہاللیلویہ. ایک اس شخص کو بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے ایک لاٹھی لے کر گیا تھا وہاں مدیان کے اندر، ایک لاٹھی کے ساتھ، لیکن خدا سے بڑا پیار کرتا تھا. محنت بہت اس نے کی خدا کے بندے نے. تو خدا نے پھر اس کو اسرائیل کا ٹائٹل دیا. آج اسرائیل کو دیکھتے ہیں، یہ برکتیں اس یعقوب کی پریئر کا نتیجہ ہے. اب اجداد باپ دادا جب اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا اجر ریوارڈ ہے خدا کے. یعقوب نے اپنے اس نسل کو دیکھا، اس نے اپنی جو قوم کے لیے وہاں پر فائٹ کی، نیشن کے لیے فائٹ کی. تو ران کو اس کی چھو کر گیا یہوہ خدا کو، بھی یہ لنگڑاتا رہے گا تو ہی مجھے یاد رکھے گا. کئی دفعہ وہ خدا پھر اس مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ اب مجھے یاد رکھے گا. اس لیے یعقوب نے ان سارے معاملے کو رکھا خدا کے سامنے. اس لیے میں آپ کو انکرج کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی ساری معاملات، فکریں، بوجھ اپنے خدا سے ڈسکس کرنے ہیں. فائٹ کرنی ہے. آپ ہی دیکھیں کیا معاملہ چل رہا ہے گھر کے اندر، پریشانی ہے، فکر ہے، بوجھ، فنانس کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے. کچھ بھی ہے، کیوں نہیں، جو کچھ ہے بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے وہ تیرے حق کے اور تیرے معاملے کی بولیے تائید کرتا ہے.
کیا وہ اپنے بچوں کی سپورٹ نہیں کرے گا؟ کیا اپنے بچوں کی فکر نہیں کرے گا؟ کیا اپنے بچوں کو فیور نہیں دے گا؟ ابلیس اگرچہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، گرجتا ہے کہ کس کو پھاڑ گئے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ فیور اپنے بچوں کو دے گا۔ ہاللیلویا، فیور اپنے بچوں کو دے گا۔ جیسے آج کل بھی ماں باپ اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فیور دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، انکرج کرتے ہیں۔ خدا بھی باپ کے طور پر ہمیں اپنی فیور دیتا ہے، تائید کرتا ہے۔ اور سنیے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تیرے حق کو، آگے لکھا ہے، دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ اب یہ دیکھیں دوپہر پہ کتنی لائٹ ہوتی ہے، فل۔ گرمیوں میں تو اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ بائبل لکھا ہے وہ تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ آپ کا جو حق ہے، رائٹ ہے، جو معاملہ ہے، خدا اس کو اس روشنی کی طرح جو دوپہر کے وقت ہوتی ہے، بائبل کہتی کہ وہ اس کو دوپہر کی طرح چمکا دے گا۔ جس بات کی آپ کو نیڈ ہے، یہ یاد رکھیے، وہ اس کو جانتا ہے۔ گویا ہم معاملات کے لیے فائٹ جب کرتے ہیں، سردار قائم کے وہ بریسٹ پلیٹ جو ہوتی تھی، سامنے 12 پتھر لگے ہوتے تھے، اور پھر اس کے شولڈرز پر بھی 12 پتھر لگے ہوتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ میں ان 12 قبیلوں کو تیرے پاس خداوند دے کے آیا ہوں، میں ان 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتا ہوں۔ جیسے موسیٰ کو کہا گیا کہ ان کو خدا کے پاس لے کے جایا کر، سردار قائم بھی ساری قوم کو خدا کے پاس لے کے جاتا، 12 پتھروں سے لے کے جاتا، اور 12 پتھروں پر پھر سامنے سے پردے کے اندر سے روشنی شکائیں نہ آتی، اور وہ روشنی ان پتھروں پر چمک پڑتی، اور وہ پتھر جگمگاتے، چمکتے، مختلف لائٹ دیتے ہیں۔ یہوہ خدا جلال اپنے کو اس قوم پر ظاہر کرتا، تو کیا وہ بھی بھوکے پڑتے؟ 40 سال پڑھ لیجئے، آسمان سے مان آتا رہے۔ 40 سال۔ ہم یہاں پر ینگسٹرز کافی ہیں، بعضوں کی 40 سال عمر نہیں ہے، میری 40 سال سے اوپر ہے، 43 ایئرس۔ اب یہ دیکھیں 40 ایئرس من آسمان سے آتا رہا ان کے لیے، کیونکہ سردار قائم ان کو لے کے جاتا پتھروں کو، خدا یہوہ خدا کے سامنے، اور وہ پھر اپنا جلال ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ، اور یسایا کی کتاب میں جو دوسرا والا میں نے پڑھا، لکھا ہے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ اب نگہبان کا کیا کام ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر برج بنے ہوتے تھے سٹیز کے سامنے، ملکوں کے سامنے، اور مدخل کے اوپر جہاں سے وہ شہر میں داخل ہوتے تھے برج بنے، اور برج پر ایک نگہبان ہوتا تھا۔ نگہبان اب وہ واچ کرتا تھا کہ کہیں سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، اور وہاں پر لکھا ہے میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جب تک خدا یروشلم کو محمود نہ بنا دے وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے ڈے نائٹ، اور آگے لکھا ہوا خدا کو آرام نہ لینے دو۔ اب یہ سوچے، آپ کوئی سوچیں گے کہ یہ کیسا حوالہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ خدا کو آرام نہ لینے دو۔ یس، دس از ریٹن، 62 چیپٹر ہے، 62واں باب، یسایا کی کتاب پڑھ لیجئے، 6 آیت۔ خدا کو آرام نہ لینے دو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب میٹرز اپنے اس سے کہیں گے پریئر کے اندر، دعا کے اندر، تو وہ پھر یقیناً اپنے کان جھکائے گا، آنکھ کھلی رکھے گا، وہ سنے گا ان معاملات کو، میٹرز کو، اور خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ اس سے تسلی ہمیں لینی چاہیے کہ ہمارا خدا اس سے خوش ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے وہ سارے معاملات، فکر بوجھ جو کچھ آپ بتاتے ہیں، وہ کبھی اس سے وہ غصے نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ لو جی آج پھر آ گیا، آج پھر آ گیا۔ دنیا تو ایسے ہی کرتی ہے نا، انسان ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارا خدا کبھی نہیں ایسے کرتا۔ وہ لکھا ہے کہ اس کو آرام نہ لینے دو۔ میں باصیت ایک چرواہے پاسٹر کے نگہبانی کا کام کر رہا ہوں، اسی طرح پادری صاحبان، ایلڈر صاحبان،
اسی طرح جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، جو سنڈے اسکول میں کام کر رہے ہیں، جو یوتھ کے اندر کام کر رہے ہیں، نگہبانی، واچ اوور، اوورسیئر، یہ ان کا کام ہے۔ اور بائبل میں یہی ورڈ آیا ہے تیموتھیوس کے خط میں، جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، چاہتے تو سب ہے نا کہ عہدہ ہو، مل جائے، ہاں میں بھی خدمت کروں، تو یہ کام کہ اس کو پیش کرنا، یہاں پہ دنوں مہینوں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، میں کام کر رہا ہوں، کدھر کام کر رہا ہوں، کیا رزلٹ ہے، خود ہی نظر نہیں آتے، خود ہی نظر دکھتے نہیں کلیسیا کے اندر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، خدا کے سامنے اس کو لے کر جانا۔ میں جب پریئر کرتا ہوں اکثر تو پھر اپنی کلیسیا کے ایک ایک ممبر کو خدا کے پاس لے کے آتا ہوں، فلاں میرا بہن بھائی اس مشکل کے اندر ہے، فلاں کے گھر میں شاید یہ معاملہ ہے، جن کا پتہ ہوتا ہے، باقی پریئر سب کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پطرس کو مسیح خداوند نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے پطرس، ابلیس نے تجھے مجھ سے مانگ لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر پطرس کو مانگ سکتا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ پطرس کو مانگا ابلیس نے، آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ گھیوں کی طرح چھاچ میں پھٹکے۔ کبھی دیکھا ہے نا گندم کو چھاچ میں ڈال کے پھٹکتے؟ پطرس کو اس طرح مانگا ابلیس نے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر پطرس کو مانگ سکتا تو میں اور آپ کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں مانگے گا؟ کیا ہمارے لیے وہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا چپ چاپ بیٹھا رہے گا کہ جو کچھ یہ مرضی کرتا رہے؟ نہیں، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ایک کے پیچھے، اس کا کام ہی یہی مارنا۔ اور پھر لکھا ہے تمہارا ابلیس مخالف شیر ببر کی طرح گرجتا دھاڑتا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کہ کس کو پھاڑ کھائے، وہ تو پھاڑ ڈالنا چاہتا ہے، مار ڈالنا چاہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو پطرس کو یہ کہا گیا کہ پطرس، ابلیس نے تجھے مجھ سے مانگا ہوا ہے کہ گھیوں کی طرح پھٹکے۔ اب سن لیجئے، خدا سے دور رہیں گے تو پھٹکے گا، گھیوں کی طرح چھاچ میں پھٹکے گا، ضرور پھٹکے گا۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ مسیح خداوند نے کیا کہا؟ لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ ہاللیلویا، میں نے تیرے لیے کیا کی ہے؟ دعا۔ اب آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کسی کہنے والے بھائی میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اسی طرح آپ جو بیٹھے ہیں آپ کہیں بھائی میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، وہ آپ کو کہے بھائی میں نے تیرے لیے کی ہے۔ بائبل میں یہی اصول، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، خاندان کے اندر ہے، کلیسیا کے اندر ہے، برجوں میں بیٹھے ہو، ہمیں معلوم ہو، پتا ہو، اویئرنس ہو کہ کہاں سے کوئی ہمارا عزیز بہن بھائی دکھ کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، فکروں کے اندر ہے، بوجھ کے اندر ہے۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، پریئر تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ برجوں میں بیٹھے ہوں، میں اور آپ پاس یہ پیرنٹس برجوں پہ چڑھے ہوں، نگہبانی واچ اوور کرتے رہے کہ کس طرف سے کوئی مشکل کے اندر ہے، ہمارے بچے مشکل کے اندر ہے، قوم مشکل کے اندر ہے، یہ دعاؤں سے ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ پطرس کو اگرچہ ابلیس نے مانگا، لیکن بائبل پڑھ لیجیے، مسیح خداوند نے کہا اے پطرس میں نے تیرے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ پطرس انکار کر گیا مسیح کا۔ اب اتنا بڑا آپ دیکھیے، انکار اس نے کر لیا۔ کیا کر دیا؟ مسیح کا انکار۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ بائبل پڑھ لیجئے، وہ ریسٹور بھی ہو گیا، بحال بھی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مسیح نے پریئر کی، دعا کی پطرس کے لیے کہ پطرس تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔ میں اور آپ بھی شاید ان معاملات کے اندر گر جائے، پھنس بھی جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا ایک حفاظتی اوپر ہے، ہمارا ہائی پریسٹ سردار کائن باپ کے رائٹ ہینڈ دانے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرے گا۔
اور وہ کرتا بھی ہے، اسی لیے ہم ان میں سے نکل جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنی لائف کو دیکھتا ہوں، بہت مشکلات میں گرا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، ہر ایک ان مشکلات سے نبرد آزما ہے، فکریں ہیں، بوجھ ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ہم سب کو نکال دیتا ہے۔ کیا وجہ یہی ہے کہ شکایت کر رہا ہے، لیکن اس سے کہنا ہے ڈیلی، ہر روز۔ اور بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ ہر وقت، ہر طرح سے، آگے کا لکھا ہے بلا ناغا دعا کی، بلا ناغا، ڈیلی، ہر وقت جہاں پر بھی ہے پریئر، دعا کے اندر، اس سے کہیں یہ معاملہ ہے خداوند، یہ مشکل ہے خداوند، یہ پرابلم ہے۔ آخری ایک تمثیل سناؤں گا، بائبل میں ملتا ہے بے انصاف قاضی۔ کس کی؟ بے انصاف کسے کہتے ہیں؟ جس نے کبھی انصاف، آپ یہ دیکھیں، جس نے کبھی انصاف نہ کیا ہو۔ کئی دفعہ کہتے ہیں یار بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا، بندہ جو ہے نا انج ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں بیوہ کے سامنے اس کا جو مدعی تھا وہ بھی اس کو بہت تنگ کرتا تھا، اور قاضی آگے کون ہے؟ بے انصاف۔ اس وقت میں بیواؤں کے گھروں کو دبا دیتے تھے، چھین لیتے تھے بیواؤں سے، اور یہاں پر بھی وہ بیوہ ہے، آگے قاضی کون ہے؟ بے انصاف۔ لکھا ہے کہ وہ ہر روز اس کے پاس جاتی، ڈیلی ہر روز جاتی ہے، وہ جہاں پر بھی گیا بیوہ اس کے پیچھے کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، میرا فیصلہ کر۔ اور آگے قاضی کیا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی فیصلہ کیا ہی نہیں اچھا، کبھی انصاف ہی نہیں اس نے کیا، بے انصاف، تو لکھا ہے کہ وہ ڈیلی جا رہی، ڈیلی میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ ایک دن وہ کہتا ہے یار یہ میرا ناک میں دم کر دے گی، مجھے مار دے گی، میری سانس بند ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ میں اس کا انصاف کروں گا۔ کیا اس نے کہا؟ میں اس کا، تو لکھا بائبل میں کہ سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا انصاف کروں گا۔ تو لکھا کہ کیا تمہارا آسمانی باپ انصاف نہ کرے گا؟ سنیے، پہلی بات لکھا ہے کہ وہ جلد انصاف کرے گا۔ کب کرے گا؟ جلد۔ اب یہ بھی بھید ہے کہ جلد وہ کرے گا۔ کیا بائبل میں لکھا ہے کہ کب کرے گا؟ جلد، دیر نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دیر بھی ہو سکتی ہے، وہ جلد کرے گا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہی بائبل میں لکھا ہے کہ جو کچھ مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور آگے لکھا مل بھی جائے گا۔ یہی ہم نے یقین کرنا ہے کہ مل گیا ہے اور مل بھی جائے گا، جائے گا بھی۔ وہ دیر نہیں کرے گا، جلد کرے گا، لیکن ہمیں یہ بھی مان رکھنا چاہیے کہ بے شک اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ لکھا کہ میں جلد اس کا انصاف کروں گا، کیونکہ وہ اپنا میٹر بتاتی رہتی ہے، ڈیلی جاتی ہے کہ یہ میرا میٹر ہے، مدعی سے مجھے بچا، وہ شاید میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں حق پر ہوں، وہ ڈیلی اس کا ناک میں دم کر دیا۔ یہی بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو آرام نہ لینے دو، مانگو اس سے، پریئر کرو، میٹر ستاؤ، جو معاملہ ہے لے کے آؤ خدا کی حضوری میں۔ تو وہ اس نے کہا کہ وہ میں جلد اس کا انصاف کروں گا، دیر نہیں کرے گا۔ دوسری بات کہ لکھا ہے سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جلد انصاف کروں گا۔ تو دوسری بات کہ کیا خدا اپنے برگزیدوں کا نہیں کرے گا؟ بھئی خدا تو ہے منصف، وہ تو دنیا کا انصاف کرتا ہے، تو جو اس کے اپنے ہیں برگزیدے، جن کے لیے اس نے خون بہایا، قیمت ادا کی، صلیب پر جو دکھ سہا، کوڑے کھائے، مار کھائی، تماچے کھائے، کیا ان کا انصاف نہیں کرے گا؟ لکھا ہے وہ بہت جلد ان کا بھی انصاف کرے گا، یعنی ان کی دعاؤں کو سنے گا، پریئرز کو کرے۔ اس لیے یہ جنگ جس طرح یعقوب نے لڑی، اور پولس رسول جو آخری والا میں نے پڑھا کہتا ہے تم نے اگرچہ میری صورت نہیں دیکھی، کہتا ہے میں تمہاری جان شامل کرتا ہوں،
جانفشانی. اب یہ دیکھیں جانفشانی کا کیا مطلب ہے؟ جان لڑانا. اور کہتا ہے اگرچہ تم نے لودیکیا نے اور کلسے کی کلیسیا نے کہتا ہے تم نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی. انہوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا پولس کو، لیکن ان کے لیے بھی جانفشانی کرتا ہے. میں اور آپ اس لیے لکھا سب مقدسوں کے لیے دعا کرو. دنیا بھر کے اندر جو ہے جن کو آپ جانتے ہیں کلیسیا میں آپ کے عزیز رشتہ داری کے اندر ہے، گھرانے کے اندر ہے، دنیا بھر کے اندر ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے سب مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا کیا کرو. تو یہ ہم نے اس کو کہنا. پولس رسول جانفشانی کرتا تھا کلیسیاؤں کے لیے، اور وہ کہتا ہر روز کلیسیا کی فکر مجھے آج باتی ہے. ہر کسی کی اس کو فکر ہے. کلسے کی کلیسیا کی فکر ہے، اس کو جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کی فکر ہے. لیٹر لکھے جا رہے، کیب میں ہے پھر بھی وہ لیٹرز لکھتا ہے. اب یہ دیکھیں کیب کے اندر ہے، اور میں اور آپ تو قیدی تو نہیں ہیں، آزاد ہے، ٹائم نکال سکتے ہیں. وہ تو قید کے اندر بھی فکر رکھتا تھا. اور آج کا ایماندار وہ کہاں؟ آج کا بہن بھائی کدھر ہے؟ کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنا جو ہے وہ ہم خدا اپنے کے ساتھ رفاقت کے اندر ہے، اس کی فیلوشپ کے اندر ہے. یہ عزیز بہن اور بھائیوں اپنے معاملات کے لیے فائٹ فار یور میٹرز. ایک جنگ جس طرح یعقوب نے کیا، جس طرح بزرگ موسیٰ کو خدا کے سامنے لے کے جاتا تھا، جس طرح پولس رسول جانفشانی کرتا تھا، جس طرح ہمارا مسیح جانفشانی کرتا ہے. اور آخری والا سن لیجیے، عبرانیوں خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں التجائیں کی. تو وہ بشریت کے دنوں میں وہ آنسو بہاتا ہے. کہتا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جاتا. بائبل پڑھ لیجیے، وہاں پر لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اس کو آ کر تقویت دیتا تھا. یہ ہے فوری جواب، اسی وقت فرشتہ آ کر اس کو تقویت دیتا تھا. میں اور آپ اس سے کبھی ان باتوں کے لیے جو ہے وہ ڈرے نہ، خوف نہ کھائیں. جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنے آسمانی باپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے. ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور لکھا ہے کہ اس کے کان مقدسوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. ڈیلی ہر روز جو کچھ بھی مسائل ہے، میٹرز ہے، فکر ہے، بوجھ ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، جو کچھ بھی ہے، لیسن یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کو روز ڈیلی اس سے فیلوشپ رکھیں. یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور بر وقت جواب دے گا. خدا ہمیں اس کام کے سلسلے پر